معطر اس منور شہر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ شہر جس میں کروڑ ہاں کروڑ مسلمان آنے کو ترستے ہیں, تڑپتے ہیں, بلکتے ہیں, لیکن سب کو آنا نصیب نہیں ہوتا. جس پر اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے اسی کو یہاں پر آنے کی توفیق ملتی ہے. یہاں پر آنے کا تعلق مال کے ساتھ نہیں کہ مال تھا اور آ گئے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ساتھ ہے. بڑے بڑے مالدار دیکھے جن کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا اور دنیا سے چلے جاتے ہیں, اور ایسے کئی غریب دیکھے جن کے ہاں 2 وقت کا کھانا مشکل سے پکتا ہے, لیکن جب حاضری نصیب ہوتی ہے اسباب خود بخود بن جاتے ہیں اور بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر بندہ ساری زندگی پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے پھر بھی اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے. یوں تو مکہ پاک کے بہت سارے فضائل ہیں, بہت ساری خصوصیات ہیں, بہت ساری سعادتیں جو اس شہر کو ملی. سب سے بڑی سعادت جو اس شہر کو ملی وہ یہ کہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مکی مدنی عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی. اور مکہ پاک میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر. کوئی ایک بار کہے سبحان اللہ تو اللہ کے کرم سے 1,00,000 بار کہنے کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اچھا, اس کا احساس ابھی نہیں ہوگا, جب ہم اس شہر سے چلے جائیں گے پھر ہوگا کہ کاش میں اور عبادت کر لیتا, اور طواف کر لیتا, اور ذکر کر لیتا, اور تلاوت کر لیتا, پھر اس کا احساس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جتنے لمحات, جتنے ایام, جتنی سانسیں یہاں پہ ملیں ہم اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. مقدس مقامات کی زیارتوں کے لیے رواں دواں ہیں. ابھی ہماری جو پہلی زیارت ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ ہے جبل سور, جس کے اوپر غار ہے غار سور, جہاں پہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے قبل تقریباً 3 دن 3 راتیں قیام فرمایا. جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, کفار نے دیکھا کہ دین اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے. کفار نے ارادہ کیا کہ ثم معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ ان کا دین ختم ہو جائے. جب یہ کفار نے ارادہ کیا اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. اب جس رات کفار نے حملہ کرنا تھا آقا علیہ السلام کے پاس مکے والوں کی امانتیں ہوا کرتی تھی. آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا, فرمایا کہ اے علی یہ امانتیں لو, آج رات میرے بستر پر آپ نے سونا ہے. اور فرمایا کہ اے علی صبح اٹھنا, مکے والوں کو ان کی امانتیں واپس کرنا اور مدینے چلے آنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ آج رات کفار نے حملہ کرنا ہے, اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور اگر میں آپ کے بستر پر لیٹوں گا کفار میرے پہ حملہ کر ڈالیں گے, میرا کیا بنے گا. نہیں, عرض کی میرے آقا سب کچھ آپ کو قربان میں حاضر ہوں. ابھی آقا علیہ السلام مکان عالی شان سے باہر نہ نکلے تھے, کفار نے مکان کو پہلے گھیر لیا. جب آقا علیہ السلام مکان عالی شان سے باہر تشریف لائے, کفار کو دیکھا, مکے کی مٹی اٹھائی, سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرماتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے آقا علیہ السلام ان کے پاس سے گزر گئے, ان کو کچھ نظر نہ آیا. ابھی ہم جبل سور کے قریب آ چکے ہیں, اس کا سارا واقعہ انشاءاللہ یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور پاؤں کے پنجوں کے بل اس پہاڑ کے اوپر گئے. 5413 فٹ کی بلندی والا پہاڑ. کیوں؟ کیونکہ پرانے وقتوں میں کھوجی کی مدد سے پاؤں کے نشانات سے بندے کو ڈھونڈ لیا جاتا تھا, اس لیے پاؤں کے پنجوں کے بل گئے کہ جب دشمن ڈھونڈتا ہوا پہنچے وہ یہ سمجھے یہ کسی انسان کے پاؤں کے نشان نہیں
بلکہ کسی سواری کے پاؤں کے نشانات ہیں. اس لیے پاؤں کے پنجوں کے بل اس پہاڑ کے اوپر گئے. اور جب اس پہاڑ کے بالکل ٹاپ پہ پہنچے، اوپر ایک پرانی سی غار تھی، غار سور. آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اس غار کے اندر خود گئے، اس کی صفائی فرمائی، جتنے سوراخ تھے ان کو بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، کپڑا کم پڑ گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی جانور اندر نہ آ سکے. اب آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرمانے لگے. آرام فرما رہے تھے کہ وہاں پہ ایک اور عاشق بھی موجود تھا. وہ عاشق انسان نہیں، ایک سانپ تھا، جو کئی سالوں سے آقا علیہ السلام کے انتظار میں تھا کہ کب آئیں، میں ان کی زیارت کروں، اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاؤں. جب اسے آقا علیہ السلام کے آنے کی خبر ہوتی ہے، اپنا رخ اس غار کی طرف کرتا ہے، اس کے اندر جانا چاہتا ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا. ایک جگہ سے انسانی خون کی خوشبو آتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پہ ڈنستا ہے. قربان جائیں، اپنا پاؤں نہیں ہٹاتے. سانپ بار بار ڈنستا ہے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو نکلتے ہیں، آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پہ گرتے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، کس کی یاد نے رلایا؟ کہ گھر والوں کی یاد آ گئی؟ تو سارا ماجرا عرض کرتے ہیں کہ حضور، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی جدائی کا غم نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی جانور نے ڈنسا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، اپنا پاؤں اٹھاؤ. جب وہ اپنا پاؤں اٹھاتے ہیں، آقا علیہ السلام اپنا لعاب اقدس ملتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شفا یاب ہو جاتے ہیں. اب جب دشمن ڈھونڈتا ہوا آقا علیہ السلام کو تلاش کرتا ہوا اس پہاڑ کے قریب پہنچتا ہے، اس کے اوپر جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اگر ایک قدم بھی بڑھاتا تو آقا علیہ السلام کو دیکھ لیتا، ڈھونڈ لیتا. جب دشمن یہاں تک پہنچتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ حضور، اب ہمارا کیا بنے گا؟ دشمن سر پہ آ چکا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھائیے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اللہ پاک مکڑی کو حکم فرماتا ہے، مکڑی غار کے منہ پہ جالا بنا دیتی ہے، کبوتری کو حکم فرماتا ہے، کبوتری انڈے دے دیتی ہے. جب دشمن یہ دیکھتا ہے مکڑی نے جالا بنا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہیں، تو یہ کہتا ہوا واپس چلے جاتا ہے. یہاں پہ کوئی انسان نہیں رہ سکتا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. تو ابھی ہم نے اس کی زیارت کی. دیکھیں، ہمیں سیکھنے کو خاص پتھر ہے، اس کے نیچے وہ جگہ ہے، پتھر تو یہاں سے نظر نہیں آئے گا، اس کے نیچے وہ خالی جگہ ہے غار سور، جہاں پہ اللہ کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن 3 راتیں کی. اور دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اپنے گندوں پہ اٹھا کے پاؤں کے پنجوں کے بل گئے، اور آپ نے